السلام علیکم ناظرین، میرا نام شہریار شاہد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کہانی ہے۔ ناظرین، لندن کی ایک اہم پریس کانفرنس نے پورے پاکستان میں بھوچال مچا دی ہے، اور اس پریس کانفرنس میں ہمارے بہت ہی عزیز بھائی میر اکرام صاحب ہمارے اس پریس کانفرنس میں موجود تھے، اور ابھی وہ میرے ساتھ بھی موجود ہیں۔ تو ان سے یہ میر اکرام صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ مجھے پتا آپ کی مصروفیات بہت ہیں آج کل، تو مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ یہ جو پریس کانفرنس ہوئی ہے، اس کے پس پردہ کیا ہے معاملات؟ اچانک سے یہ بندہ نون لیگی اور پوری پی ایم ایل این کے لیڈرز یہ آ جاتے ہیں اور اس طرح کے بیان دیتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ لوگوں کو پتا تھا کہ یہ پریس کانفرنس ہونے والی ہے، یا یہ اچانک آپ لوگوں کو پتا چلا اور آپ پہ پہنچ گیا اور پھر یہ پریس کانفرنس ہوگی، اور آپ لوگ کو اس چیز کا اندازہ تھا کہ یہ نواز شریف کے خلاف کی ہے؟ جی بہت شکریہ شہریار۔ یہ ظاہر ہے آپ نے بھی دیکھ لیا، پورے پاکستان میں ایک سیاست میں بھوچال آ گیا، یعنی یہ ایک ایسی چیز سامنے آئی کہ جو در پردہ کہیں نہ کہیں، جیسے دیکھیں کہتے ہیں کہ جہاں دھواں نکل رہا ہے تو کہیں نہ کہیں وہاں کچھ ہوتے ہیں، کہیں آگ لگی ہوتی ہے تو دھواں نکلتا ہے۔ تو یہ یقینی طور پر یہ وہ صورتحال ہے۔ دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں شہریار صاحب، یہ ایک تسلیم شاہ نہیں ہے، یہ گلو بٹ نہیں ہے، یہ پہلا گلو بٹ نہیں ہے، یہ پہلا کوئی عابد باکسر نہیں ہے، یہ سانے پر در سانے، یہ ایک وہ اقبالی بیان اس نے دیا جو روح کانپ گئی ہے سن کر، کہ اتنے آرام سے بیٹھ کے یہ طے کر لیا۔ دیکھیں الزام ہے، اور اس نے باقاعدہ قانونی شکل میں اپنے ساتھ اپنے وکیل کو بٹھا کے پریس کانفرنس کی ہے، اور میں اکیلا نہیں، بے شمار۔ اور میں نے ان سے جو انٹرویو کیا، بہت سخت سوال کیے کہ آپ سچ کیسے ثابت کریں گے اس کو۔ نون لیگی یا سیاسی جماعتوں کے جذبات اپنی جگہ، بالکل، شہید جو ہمارا صحافی ارشد شریف، جی، اس کی قربانی میرے اور آپ جیسے صحافیوں کے لیے ایک بہت بڑا سوال ہے کہ کس نے مروایا۔ اب یہ ایسے الزام ایک، دوسرا نواز شریف کے دفتر میں ہونا، اور پھر جو کہنا کہ نواز شریف اور یہ 3 ملاقاتوں کا پورا بدستور یہ بات کرنا، دیکھیے یہ مذاق نہیں ہے، یہ ایک سیریس بات۔ اور یہ دیکھیے بہت بڑے گروپ کا حصہ ہے یہ تسنیم صاحب۔ یہ چیزیں تو اب کھل کر سامنے آ رہی ہیں، جب انٹرویو ہو گیا، پریس کانفرنس ہو گئی، لوگوں کی مجھے کالز آنا شروع ہو گئی کہ آپ اس شخص کو جانتے ہیں، یہ ہے، اور بہت ساری باتیں آپ کو اکثر دیکھیں باتیں بعد میں کھل کر اور سامنے آتی ہیں۔ بالکل، اور یہ انکشاف ہوا، اور یہ جس کو کہتے ہیں کہ جہاں آگ لگتی ہے دھواں وہاں سے اٹھتا ہے، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہے۔ یہ جو دھواں اٹھا ہے اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہے، یہ تو انویسٹیگیشن ہوگی پاکستانی ادارے۔ آپ کی ان سے پرسنل بات ہوئی تو آپ نے واقعی بڑے تلخ سوال کیے، میں نے سنا پوری آپ کی بات، لیکن بات یہ ہے کہ یہ ان کو مطلب خیال کیسے آ گیا؟ مطلب عمران خان پہ جو حملہ ہوا اور ارشد شریف کا جو قتل ہوا، اس کو ایک ٹائم گزر گیا ہے، تو یہ ان کو اگر چیزیں پتا تھی تو یہ اتنی لیٹ کیوں ہو گئے سامنے آنے میں؟ کیا ان کا ضمیر بہت دیر بعد جاگا؟ آپ یقین کیجئے کہ اس انٹرویو کے بعد کچھ نہیں تو بے شمار لوگوں کی مجھے کالز آئی، جی، اور انہوں نے حقائق سے پردے اٹھائے، اور جب حقائق سے پردے اٹھائے تو میں نے یہ نہیں کہ جس کی کال آئی یقین کر لیا، جس نے جو کہا وہ مان لیا۔ اب اتنے کچے کانوں کے نہیں ہیں ہم، بالکل سوال کرتے ہیں ہم، ان کی پھر جانچ کرتے ہیں، اور اس بندے نے جو وہ بات کر رہا ہے اس کی عقل اور دانش اور اس کا پروفیشن بھی دیکھتے ہیں، کہ ایک کسائی جو گوشت کاٹنے والا اگر ہم کو یہ بتائے کہ پارلیمنٹ میں آئین میں کون سی شک میں کیا ہے، تو ہم کہیں گے بھائی جان جو آپ کا کام ہے نا آپ وہ کریں، آپ صحیح بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہت ساری باتیں پتہ چلی، لیکن چند ایک چیزیں بڑی اہم ہیں شہریار، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جی، آپ بہت اچھا کرتے ہیں کہ آپ موقع کی مناسبت سے سوال اٹھاتے ہیں، یہ آپ اچھا کرتے ہیں۔ نمبر 1، یہ الزام لگایا گیا کہ نواز شریف صاحب کے دفتر میں میٹنگ بلوائی گئی، ان کو بلوایا گیا، گجرات سے ان کا تعلق ہے، اور ان کا
اگر تھوڑا سا بھی گجرات میں ان کا نام لیں اور ان کے بھائی کا نام لیں تو وہ ساری چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گی کہ یہ کون سی فیملی ہے, قتل و غارت گری میں ان کی کتنا بڑا بیک گراؤنڈ ہے, اور کس قدر یہ لوگ کس لیول کے خطرناک لوگ ہیں. یہ ایک سیکنڈوں میں سب کو پتہ چل جائے گا کہ گجرات سے یہ شاہ کون سی فیملی ہے, یہ کچھ ان نون نہیں ہے, اور ان کا تعلق نون لیگ سے ہے. اور پھر یہ چودھریوں کے ساتھ ان کے جھگڑے ہونے اور یہ معاملات ہونے, اور یہ بڑا ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے نون لیگ میں. یہ سر تو پھر ان پہ تو کیسز بھی بہت ہوں گے اگر یہ جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں. ان کے خاندان پہ, صرف ان پہ نہیں ہے, ان کے پورے مطلب ایک پورا سلسلہ ہے جو چلا آ رہا ہے قتل و غارت گری کا. تو لہٰذا یہ میں نے کہا نا, یہ پہلے گلو بات نہیں ہے. اچھا, اور نواز شریف صاحب نے ان کو اسی کام کے لیے رکھا ہوا ہے اپنے پاس بے شمار. اب وہ یہی بات تو کہہ رہے ہیں. اب مسئلہ بیچ میں یہ ہے کہ کتنی فرمائشیں, اور فرمائشوں کی جو ڈیمانڈ ہے کہ وہ یہ ہو کہ کسی کا سر کاٹ کے لاؤ, یہ کوئی فرمائش ہے؟ مطلب یعنی کہ جو انہوں نے الزام لگایا, کہ مجھے یہ کہا گیا, اور یہ ہوتا تھا پرانے وقتوں میں. بادشاہ سلامت, مغلیہ, چنگیز آرڈر دیتے رہے, کہا کرتے تھے مجھے اس کا سر چاہیے. یہ چنگیز خانی ایک رویہ. اب ان میں سے ایک اقبالی بیان انہوں نے کر دیا. اب میں نے ان سے پوچھا آپ ثابت کیسے کریں گے؟ انہوں نے یہاں پولیس میں باقاعدہ پہلے یہ جا کے اقبالی بیان پولیس میں درج کروایا. بالکل اپنے ساتھ. مجھے کیسے یقین آیا کہ یہاں کے ایک نامور قانون دان, جس کو کم و بیش میں 15 سال سے زیادہ سے عرصے سے جانتا ہوں, جن کے دفتر میں بیٹھ کر یہ بات کی گئی, اور میڈیا کے سامنے, کیمرے کے سامنے اس بندے نے صاف کہا کہ میرے ساتھ میٹنگ ہوئی, یہ بات ہوئی, مجھے کہا گیا کہ ہمیں شوٹر لا کے دے. معمولی بات نہیں ہے, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے کہا گیا, اور میں اس جو قتل کی پلاننگ ہو رہی تھی اس میں شامل تھا. بالکل. اور اقبال جرم کہنا یا اقبالی بیان دینا, اور وہ پھر اس کے بعد اداروں میں جانا کہ میں اداروں کو سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں, میں نہیں بننا چاہتا. وہ کہتے ہیں میں نہیں بننا چاہتا اس چیز کا حصہ. انہوں نے اپنے آپ کو عوام کے سامنے لے آیا, اور اپنا وہ جس کو کہتے ہیں کہ ایک بندے نے اپنے گناہوں کی وہ پاداش, توبہ کہہ لو یا جو بھی کہہ لو, انہوں نے کہا بس اس سے زیادہ نہیں اور میں کر سکتا. بالکل. یہ کچھ صورتحال بنی ہے, تو کچھ چیزیں اور بھی ابھی سامنے آنے والی ہیں. ابھی کچھ چیزیں اور بھی سامنے آنے والی ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ان کے مطابق یہ 5 سال سے نون لیگ کا حصہ تھے, اور ان کی قائد نواز شریف کے ساتھ تصویریں بھی ہیں, ساری چیزیں. اسی طرح کچھ تصویریں ایسی بھی میر اکرام صاحب وائرل ہو رہی ہیں جو کہ زلفی بخاری کے ساتھ ہیں ان کی, اور یہ مطلب ایک طریقے سے نون لیگ کی طرف سے جسٹر دیا جا رہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی ایک پوری پلاننگ تھی, یہ سازش تھی, اور یہ جو ہے اس وجہ سے یہ اس طرح آئے ہیں اور انہوں نے نواز شریف کے اوپر الزامات لگائے. تو آپ کو کیا لگتا ہے, کیونکہ آپ لندن میں گراؤنڈ, جو لوگ زلفی بخاری کے پورے بیک گراؤنڈ کو نہیں جانتے, تو ان کو پتہ نہیں ہے کہ پیچھے جا کے زلفی بخاری کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ نون لیگ سے ہی ملتا ہے. اور جن لیگ جی زلفی بخاری کے اگر آبا و اجداد کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو وہ نون لیگ سے ہی ہے. تو جہاں تک تعلق ہے ان کی تصویروں کا, تو تصویریں وہ میں نے بھی دیکھی ہیں کہ یہ کشمیر کے حوالے سے کسی ایک الیکشن کمپین کے اندر بھی انہوں نے سپورٹر کا کردار ادا کیا. وہ پی ٹی آئی کا, اس پہ عمران خان کی تصویر لگی ہوئی ہے. ایسا ہے کہ میں نے وہ تصویریں دیکھی ہیں, لیکن وہ تصویریں اپنی جگہ. بھائی میرے بین کے صحافی, ایک پریس کانفرنس میں ہم گئے, ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میں اس میٹنگ کا اور اس سازش کرتا ہوں میں چیزوں کا, جی میں تو سوال کروں گا. وہ پی ٹی آئی کا ہے, وہ نون لیگ کا ہے, وہ پیپلز پارٹی کا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کے وہ وزیر داخلہ بھی رہ چکے ہیں, انہوں نے کتنی بڑی پریس کانفرنس کی تھی سر پہ قرآن رکھ کے لیاری کے حوالے سے. آپ کو پریس کانفرنس بھولے نہیں ہے وہ آپ مرزا صاحب کی؟ تو بالکل گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے جب اس وقت پیپلز پارٹی کے تو ہوتا ہے. یہ بیان انہوں نے اپنا اٹھایا, انہوں نے کہا کہ میں قرآن اٹھانے کو تیار ہوں, میں عدالتوں میں جانے کو تیار ہوں. اب تو یہ جو پریس کانفرنس آئی ہے, اس سے تو یہ جو امپورٹڈ گورنمنٹ ہے, مطلب ان کو تو اخلاقی طور پہ جو استعفیٰ دے دینا چاہیے. اور یہ ساری چیزیں جو سامنے آئی ہیں, کیا خیال ہے آپ کا؟
شہریار استعفے سے بھی بڑا کام ہوا ہے. آپ کا وزیر اعظم منظرنامے سے غائب ہے. آپ کے وزیر اعظم کو کورونا ہو گیا. کورونا نہیں, یہ رونا ہو گیا, رونا ہو گیا, رونا دھونا ہو گیا. بھائی میرے, یہ ان کے جو بڑے بھائی ہیں انہوں نے منع کیا تو وہ ایک سائڈ پہ ہو گیا. اسحاق ڈار صاحب کی چابی دی ہے, وہ آگے نکل آئے. جی یہ مذاق ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے؟ یہ کوئی 22-24 کروڑ کی عوام کا ساتھ کوئی کون سا کھیل کھیل رہے ہو؟ یہ سانپ اور سیڑھی کا کھیل کھیلا جا رہا ہے. وہ لوڈو کے پیچھے جو ہوتا ہے, ایک گیا گر گیا پھر دوسرا اوپر چڑھا. یہ کیا مذاق اس ملک کی. اب ایک آیا, وہ کہتا ہے جی قتل کے اندر میں سازش کا حصہ ہوں. اللہ کا واسطہ اس ملک کو بچا لو, اس ملک کو بچا لو, اس ملک کے لوگوں کی زندگیاں بچا لو. ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا وزیر اعظم عمران خان بنے کہ بلاول بنے کہ زرداری بنے کہ کوئی بھی بنے. ہمارے آٹا دال چاول, ہمارے گھروں کے بل, گیس کے بل, ہماری ماؤں بہنوں کی جو مسائل ہیں ان کو حل کر دو. سر بچوں کو اسکول سے ہٹا رہے ہیں لوگ, بجلی کا بل اتنا آ گیا ہے, اتنی مہنگائی ہو گئی ہے, لوگ کھانے کے پیسے نہیں ہیں لوگوں کے پاس. اس بات کے مسلمان آپ کہلاتے ہیں. ہمارا دین کہتا ہے, ہمارا مذہب کہتا ہے, یہ خوراک, تعلیم اور صحت یہ کبھی تجارت نہیں بن سکتے. صحیح بات. یہ تجارت کا حصہ ہی نہیں ہو سکتا کہ آپ خوراک کو, روٹی کو اب تجارت کریں. اللہ کی دی, اللہ کا ایک انسانی حقوق ہے, ہیومن رائٹس ہے کہ روٹی ہر بندے نے کھانی ہے. آپ اس روٹی کی خرید و فروخت کریں گے پیسے کی. ایک بندے کو بخار ہو گیا, کوئی نزلہ ہو گیا, آپ اس پہ کاروبار کریں گے. اس کے بعد تعلیم, کسی کو علم دینا ہے, شعور دینا ہے, آپ اس کا کاروبار. تو یہ تین چیزیں تو پہلے, اگر کوئی بھی حاکم وقت ہو, کوئی سمجھدار تعلیم یافتہ کوئی انسان اگر آ جائے تو وہ پہلے تو ان کو بند کرے نا. بالکل صحیح بات ہے. آپ کے ملک کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے. اچھا مذاق تو ہو ہی رہا ہے, لیکن مذاق جو ہو رہا ہے وہ لندن سے ٹریٹ ہو رہا ہے. مطلب لندن میں بیٹھ کے مذاق ہو رہا ہے. جو فیصلے ہو رہے ہیں پاکستان کے وہ لندن میں ہو رہے ہیں. اب آپ دیکھ لیں, جو یہ تسنیم صاحب کی پریس کانفرنس ہے, یہ بھی لندن سے ہی نکلے ہیں. اب پتہ نہیں ہے ان کے ساتھ آگے کیا ہو جائے گا کیا نہیں ہو جائے گا, کیونکہ اب تو ان کو تھریٹس وغیرہ آنے والی ہوں گی, آ گئی ہوں گی, کیونکہ انہوں نے آن اسکرین آ گئے ہیں. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ اپنی ذاتی زندگی, ان کو پروٹیکشن ویسے بقول ان کے اور ان کے وکیل کے, کہ ان کو وہ پہلے پولیس سے پروٹیکشن لے چکے ہیں, پولیس جو وکیل نے اور انہوں نے کہا. لیکن دیکھیے ان کی زندگی جانے, وہ جانے, ان کا بیان جو انہوں نے دیا, ہم نے اس پہ سوال کیا. ہم اس سے زیادہ نہیں جانتے, ہم اس سے زیادہ. اور سچی بات تو یہ ہے, دیکھو بھائی, وہ مانتے ہیں کہ اتنی بڑی سازش ارشد شریف کو شہید کروا دیا. میرے اور آپ جیسے صحافی تو ویسے ہی مطلب اپنی جان بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہاں بھائی اب پتہ نہیں کل ہمارا بھی کیا حال ہو. لیکن ایک بات ہے, میں آج ایک بات آپ کو شہریار, آپ کو بھی سلام کرتا ہوں کہ جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو, قائم رہو حسین کے انکار کی طرح, ڈٹ جاؤ. بالکل سر, بالکل. ان کے آگے ٹھیک ہے مرنا تو ہے نا, لیکن سر جو بیچارے لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے, میں بھوک کی بات کر رہا ہوں, میں اور ظلم میں مہنگائی کی بات کرتا ہوں. بالکل. اور آپ اور میں دیکھیے پھر بھی کہیں نہ کہیں روزگار کما رہے ہیں. بالکل سر. دائیں بائیں محلے میں شہریار ذرا نظر مارے, بالکل سر, لوگ مطلب پریشان ہیں, اور ان کو مذاق سوچ رہا ہے, ان کو سلطنت, ان کو کرسی کا نشہ ہے, قتل کرانا ہے, صرف کرسی کے لیے قتل کروانا ہے. خود لندن میں بیٹھا ہے, کوئی کہیں بیٹھا ہے, کوئی آسمان پہ بیٹھا ہے, کسی کو ہیلی کاپٹر میں بیٹھنا ہے, تو کسی کو زمین پہ آسمان میں. اللہ کا واسطہ ہے, میں آپ کے شہریار آپ کے توسط سے ایک بات کرتا ہوں, بینگ پاکستانی, ایک اوورسیز پاکستانی بھی ایک انسان کے حیثیت سے چھوڑ دے مذاق. اتنا شوق ہے اگر ان کو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ممبر بننے کا, سپریم کورٹ یہ قانون بنا دے کہ جو شخص خدمت کا دعوے دار ہو کہ میں خدمت کروں گا, میں باپ کی خدمت, اولاد کی خدمت کروں گا, تو میں اولاد سے تنخواہ لوں گا کہ مجھے تنخواہ دو, میں تمہیں خدمت کرنی ہے. تو اگر آپ قوم کی خدمت کے لیے کھڑے ہوں شہریار, آپ کہیں تو آپ چھوڑے نا مراد. آپ یہ ایم این اے ایم پی اے جو یہ کچھ دنوں میں ہمارے کچھ 84,000 ارب روپے کھا گئے ہیں, تو کتنے ارب اس 3-4 مہینوں میں کھا چکے ہیں, یہ ہزاروں ارب کھا چکے ہیں صرف اپنے یہ خرچے, اخراجات اور روٹی پہ. تو ان کو قانون بنے, سپریم کورٹ عوام کے لیے کچھ کرے. اب تو اور کچھ باقی نہیں رہ گیا.
اگر سب کچھ کھل کے سامنے آ گیا ہے سر. سپریم کورٹ شہریار سپریم کورٹ کہ کوئی قانون بنائے کہ یہ جو ہمارے اتنے ایم این اے ایم پیز ہیں جو جاگیردار ہیں، جن کے اپنے جہاز ہیں، جن کے اپنے کاروبار ہیں، وہ کیوں خرچے لیتے ہیں؟ جب وہ کہتے ہیں خادم ہے تو آپ خدمت کرو نا، خدمت کا معاوضہ کرو. اور معاوضے تو چھوڑیں، کروڑوں اربوں خربوں روپے کمیشنیں لینا، کرپشن کرنا، اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے الیکشن لڑتے ہیں ایک ایک کے دروازے پہ، اور پتہ چلتا ہے شہریار کہ وہ جی ان ارب پتی بن جاتے ہیں وہ ایک الیکشن کے بعد. سر وہ کہتے ہیں نا کہ کسی بھی ملک کا اگر پہیا ٹھیک کرنا ہو تو اس کا نظام عدل سب سے صحیح ہونا چاہیے. نظام عدل اگر ٹھیک ہوگا تو ساری چیزیں آٹومیٹک ٹھیک ہو جائیں گی. بس میں آخری آپ سے 1-2 منٹ چاہوں گا آپ کے. یہ تسنیم صاحب سے جو آپ کی جو گفتگو ہوئی، اس کی کچھ انسائڈ اسٹوری، اگر کچھ ایسی چیز جو انہوں نے آپ کو بتائی ہو کہ نواز شریف صاحب جو یہ کیسز جس طرح کے ہتھ کنڈے اپنا رہے ہیں، تو ان کے پاس اور بھی اس طرح کے راز وغیرہ تھے جو انہوں نے آپ کو بتائے کچھ؟ دیکھیے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک ویل نون بیک گراؤنڈ ہے ان کا، ٹھیک. اس کے بعد جو انہوں نے مجھے بتایا کہ اب مزید نون لیگ کے ان جیسے اور بہت سے لوگ عنقریب پریس کانفرنسز کریں گے جو اور راز فاش کریں گے نواز شریف صاحب کے بارے میں. لندن سے، پاکستان سے، لندن سے جی، لندن سے کچھ لوگ، اور کیونکہ یہ اکیلے نہیں ہیں، یہ اکیلے نہیں ہیں، ان کا ایک پورا جتھا ہے، گروپ ہے جو کھڑا تھا. اور وہ ابھی آج پریس کانفرنس میں نہیں تھے، لیکن وہ ان کے بیک پر ہے، وہ تسنیم شاہ کے بیک پر بیٹھے ہیں نون لیگ کے. وہ انہوں نے ایسے نہیں کی ہے. نون لیگ کے دھڑا بندی جو برطانیہ میں ہوئی ہے اس کے ایک دھڑے نے کھل کر اعلان کر دیا ہے. یہ آپ کے سوال کا جواب ہے. اچھا، تو یہ ابھی تسنیم صاحب نے بھی جو ہے وہ پی ایم ایل این چھوڑ دیے یا ابھی وہ ہے حصہ؟ کیا کہہ رہے ہیں ان کی خود، کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ جو انہوں نے کام کر دیا، دعا کریں کہ ان کے لیے نہ کوئی میٹنگ ہو رہی ہو ابھی کہیں. جو جس میٹنگ تو ہو رہی ہوگی سر، لیکن ان کی اپنی ذاتی رائے کیا ہے کہ وہ ابھی حصہ ہیں؟ مطلب وہ خود کیا کہہ رہے ہیں، یا وہ بول رہے کہ بھائی میں دیکھیے وہ کہتے ہیں میں نون لیگ کا ترجمان ہوں، میں نون لیگ کا حصہ ہوں، پی ٹی آئی نہیں جوائن کر رہا، میں کوئی جماعت جوائن نہیں کر رہا، کوئی اور پولیٹیکل پارٹی جوائن نہیں کر رہا. یہ انہوں نے کلیئر کیا. میں لیکن اس سازش کا حصہ نہیں بنوں گا. لیکن اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ وہ نون لیگ کا سوال ہی پیدا ہوتا. قائد پر الزام لگا دیا، محبوب قائد پر. سر میں اگر کراچی کی بات کروں نا تو آپ کو اگر میں ایم کیو ایم بولوں تو آپ خود سمجھ جائیں گے، ایم کیو ایم پاکستان، ایم کیو ایم حیدرآباد. تو ہو سکتا ہے ایسا کوئی ٹکڑا بن جائے نون لیگ میں بھی. بھائی جان ایک تو جن کو رونا ہو گیا ہے، کورونا نہیں رونا ہو گیا ہے. شین اور میم کی بات کر رہے ہیں آپ، الگ الگ ہو رہے ہیں. ایسے کچھ ہے کیا خبریں آپ کے پاس؟ دیکھیے خبریں ہمارے پاس تو بہت ساری ہیں، لیکن فردن سامنے آئیں گی، کیونکہ دیکھیے کچھ چیزیں وقت پر بیان کی جاتی ہیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ یہ اگلے 7 دنوں میں آپ کو کچھ دنیا میں سامنے نظر آئے گا پاکستان کے. وہ پردے اٹھیں گے سیاست کے کہ آپ اور میں سوچیں گے کہ کیا ایسا بھی ہوتا تھا، کیا یہ بھی ہوا ہے. ایسے ہی نہیں مریم صاحبہ ادھر آ کے بیٹھ گئیں، ایسے ہی نہیں نواز شریف صاحب ابھی تک بھائی وزیر اعظم ہونے کے باوجود وہ واپس نہیں آئے. واپس نہیں گئے. تو بالکل نہیں، بہت کچھ اس در پردہ چل رہا ہے. اچھا، عمران خان صاحب نے بھی موقع کی مناسبت کو دیکھتے ہوئے اسپورٹ مین اسپرٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی ڈیٹ بھی تھوڑی سی آگے بڑھا دی ہے، 26 نومبر تک لے گئے تاکہ فیصلے ہو جائے، تاکہ اونٹ ایک کروٹ آ جائے، اس کے بعد کچھ فیصلے کریں. اگر میں غلط نہیں کا نام ہی نہیں لے رہا، یہ اونٹ کروٹ نام ہی نہیں لے رہا ہوں. یہ اونٹ، وہ اونٹ جو ہے نا یہ نہ بیٹھ رہا ہے نہ کروٹ لے رہا ہے. یہ اونٹ بڑا ضدی اونٹ ہے. لیکن کہہ تو رہے کہ 2-3 دن بعد اونٹ کسی کروٹ بیٹھ جائے گا. دیکھیے اللہ کرے پاکستان کی معیشت کا اونٹ جس کا ذکر میں اور آپ کر رہے ہیں، ہمارا ہمارا مراد پاکستان کے معیشت کے اونٹ کا ہے. یہ نہ آپ کہیں اٹھے ہوئے ہوں اگر آپ اس معیشت کے اونٹ کو صحیح دھارے میں نہ لائے. میرے بھائی یہ
یہ یقینی طور پہ 26 تاریخ کو بہت کچھ ہونا ہے. یہ تاریخ 26 اہم ہے. 26 اہم ہے تاریخ جی. اور عمران خان گولیاں لگنے کے باوجود بھی اگر 26 تاریخ کو وہاں پہنچیں گے تو مجھے تو لگتا ہے اس سے پہلے ہی کوئی نہ کوئی جو ہے سرپرائز مل جائے گا. لیکن 26 تاریخ بہت اہم دن طے کیا گیا ہے. اس دن بے شمار لوگ ریٹائر ہو رہے ہیں, کچھ لوگ کچھ ہو رہے ہیں, کوئی قانون میں ترمیم ہو رہی ہے, بہت کچھ در پردہ ہو رہا ہے جو آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں. اور 26 تاریخ ہی کیوں, 26 تاریخ ہی کیوں, بالکل صحیح بات. یہ بہت ساری باتیں جو آپ بھی جانتے ہیں, آپ بھی میڈیا کے ہیں, لیکن یہ ہے کہ پھر اس دن جو وہ معاملات طے ہوں گے. بہرحال عمران خان کو صرف وہ نہ سمجھے, اکیلا نہ سمجھے. اب ان کے ساتھ وہ لوگ موجود ہیں جو فہم رکھتے ہیں, اور عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. اب عمران خان اکیلا نہیں ہے. بالکل بالکل امیر اکرام صاحب, عوام جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا. انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو نئے ویلاگ نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اللہ نے کے بعد.